قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان محترم محمود الحسن چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موقع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمود الحسن چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر مجلس عطا محمد قریشی صاحب، ڈاکٹر رحیم الدین صاحب ریجنل ڈائریکٹر نافع، اور عاشق امین صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، اور پرنسپل سعید احمد صاحب، اور شاہد سعید صاحب، اور دیگر حضرات، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ حقیقت آج کا جو پروگرام ہے یہ نافع کے زیر انتظام ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اپنی زبان کو جو ایک نظریہ بھی رکھتی ہے، نظریہ اگر آپ کا زندہ ہے تو آپ کی زبان کے ساتھ زندہ ہے۔ ہمیں اپنے نظریے سے ہٹانے کے لیے جو نظریہ پاکستان پیش کیا گیا تھا، اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرات محترم زبان کے اوپر ہوتی ہے۔ ہر ملک کی، ہر قوم کا جو نظریہ ہے وہ اس کی زبان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور ایک بڑی سازش کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ، ایک بڑی سازش کے ساتھ ہمیں اس نظریے سے دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان سے دور کیا گیا۔ باقی تمام ممالک کے اندر، رشیا میں روسی زبان ہے، وہاں آپ کے بچے میڈیکل تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ رشین زبان میں حاصل کرتے ہیں۔ چائنا اپنی زبان پر قائم ہے، ٹرکی اپنی زبان پر قائم ہے، لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ہم انگریز کی غلامی سے آج تک باہر نہیں نکل سکے۔ ہمارا وہی انگریز کی غلامی میں ہم ابھی تک جکڑے ہوئے، اور جب تک ہم اس کی غلامی سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم، آپ سب اساتذہ کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے نسل نو کی تعمیر کرنی ہے، جنہوں نے نظریہ پاکستان، جس اصول کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جو منزل، جو روح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو چھوڑی، جو پیغام چھوڑا، اسی پیغام کا نام جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اور نظریہ پاکستان سے ہمیں دور کرنے کے لیے یورپ نے بڑے عجیب انداز سے ہمیں ایک غلام قوم سمجھتے ہوئے، اپنے غلام سمجھتے ہوئے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کھیل رچایا ہے۔ تو حضرات محترم، جب تک ہم اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں نافذ نہیں کریں گے، اپنے اداروں میں نافذ نہیں کریں گے، کس طرح آپ اپنا نظریہ بچا سکیں؟ یہ نافع کی بہت بڑی کوشش ہے، اور نافع نے ایک اور، جس کو بیان نہیں کر سکے، بہت بڑی کوشش کی، اور الحمدللہ آج ہمارے اگر تدریسی سلیبس کو، اگر آج ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس میں اگر اسلامی نظریات شامل ہیں، تو یہ ساری کی ساری نافع کی کوشش ہے۔ یہ اسلامی نظامت تعلیمات، اس کا پہلا ادارہ اسلام سے تھا، اور یہ اسلامی نظامت تعلیمات نے ایک پورا مسودہ تیار کر کے، وہ جنرل ضیاء الحق کی، جیسا کہ ڈاکٹر رحیم الدین صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے پورا سلیبس اداروں کا بنا کے، پورا PhD تک یہ پورا سلیبس بنا کر پیش کیا تھا، اور اس کو منظوری بھی قومی اسمبلی نے دے دی تھی۔ لیکن افسوس، پھر وہ اسی طرح جب جنرل ضیاء یہاں سے چلا گیا، اس کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ سرد خانے میں چلا گیا۔ یہ نافع کی سب سے بڑی کوشش تھی، اور اسی کوشش میں ابھی تک نافع جو ہے وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں
کہ ہم اپنا نظریہ جو ہے وہ اپنے بچوں میں نافذ کریں. میں عطا محمد قریشی صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی تعلیمی سرگرمیوں میں، دینی سرگرمیوں میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. اور اگر بحیثیت ایک استاد کی، بحیثیت ایک قوم کی فرد کی، بحیثیت ایک ذمہ دار کی، بحیثیت ایک مسلمان کی، اگر ہم اپنی ثقافت، اپنے نظریے پر قائم رہیں گے تو حضرات محترم پھر ہم ان بچوں کی بھی کچھ ان کا بھی ہم کردار ادا کر سکیں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے نسل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. میں ایک اور بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ باقی تو سب شاید چھوٹ جائیں گے، بخشش ہو جائے گی، اور دو بندوں کی بخشش کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک استاد ہے اور ایک باپ ہے، جو اس وقت یہی نوجوان، یہی بچے جو ہمارے زیر تعلیم، جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں، جن کی ہم تربیت کرتے ہیں، یہ کل یہاں سے گریبان پکڑے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے ایک تو یہ میرا والد ہے اور ایک یہ میرا استاد ہے، جس نے مجھے راہ دکھانی تھی، جس نے مجھے منزل دکھانی تھی، جس نے مجھے اس طرف لے کے آنا تھا. لیکن افسوس کہ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. بحیثیت باپ ہمیں اپنے گھر کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر میں کیا وہ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وہ پورا کیا ہے. ہمارے گھر میں وہ سسٹم ہے، ہمارے گھر میں نظام موجود ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تعلیمی ادارے ہم چلاتے ہیں، کیا ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ بحیثیت استاد کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم اس نسل کو اس طرح تیار کر رہے ہیں؟ تو حضرات محترم یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ بھی، اور پھر یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو اگنور کر دیا، ان چیزوں کو اگنور کر دیا، قریشی صاحب پھر ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا. یہ تو تذلیل جو اب ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ تذلیل کے لیے آپ تیار ہو جائیے اگر ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. یہ نافع کی یہی کوشش ہے. اور اگر شاہراہ تعلیم آپ ساتھی نہیں پڑھتے تو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا سب سے کہ وہ اس رسالے کو خاص طور پر اساتذہ لگوائیں، اور قیمتی نہیں ہے زیادہ، اور اس میں ذہن بھی اجاگر ہوتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، بچوں کو آپ نے تعلیم کیسے دینی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرنا ہے. یہ ساری اس رسالے کے اندر ہے، تو وہ مختصر رسالے کے اس کے اندر بہت ساری معلومات موجود ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. یہ اردو کے ساتھ جان بوجھ کر یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. رات محترم دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے واقف نہیں ہیں. تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، آپ سوال کریں، استاد سے آپ سوال کریں کہ اردو کا معنی کیا ہے، استاد بھی اردو کا معنی بتانے سے نہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے. بچے تو ایک طرف رہ گئے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری زبان کہاں سے نکلی ہے، یہ کس چیز سے کیسے بنی ہے، اس کے لیے کیا جدوجہد کی گئی ہے. جب ہمیں اپنی زبان، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارے نظریے کی محافظ ہے، جب ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے نظریے کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو حضرات محترم اس ہم سب نے سوچنا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر. میں تو کہوں گا ڈاکٹر رحیم الدین صاحب سے کہ اس کو اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، تمام تعلیمی اداروں میں ایسے پروگرام کیے جائیں. رحیم یافہ میں بھی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اس پر منصوبہ عمل ہم نے بنایا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں بچوں کو ان کی اسلامی نظریے کو اجاگر کرنے کے لیے، نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اساتذہ اور اسکول مالکان سے ملیں اور ان سے بیٹھ کے کہیں کہ اللہ کا نام مانی. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں. حضرات محترم اگر آج ہم آنکھیں بند کر گئے، یہ ہم نے آنکھیں بند کی تھیں، آج کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم سو گئے، ہم نے کہا ہو جائے گا مسئلہ، اور سونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کبھی بھی نہیں، یہ سب باتیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا نام مانی تمام اساتذہ کا نام بیٹھے ہیں، اسکولوں کے مالک ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ اس کے بارے میں ہم سے بعض درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور میں تمام
प्रिंसिपल हजरात से ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने अदारों में बजाय कि अंग्रेज़ी के वो अल्फाज जो पहले घिसे पिटे इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़बान को राइज करें। यही हमारे काम आएगी। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि तालीमी अदारों के अंदर रवाज किया जाए, अपने नज़रिए को बचाने के लिए अपनी ज़बान को रवाज दिया जाए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता शुक्रिया जनाब महमूद हसन चौधरी साहब। आप दिल के मरीज़ भी हैं लेकिन दिल भी ना दिया और हमारे दिल बड़े कर दिए। यहाँ तशरीफ़ ला के और असातिज़ा को